أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا
فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تهجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. मेरे दोस्तों बुजुर्गों नज़ीरों, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज में कुरान हम सब सुनते हैं, बहुत ही असर के साथ पढ़ा जाता है, जिसका कुछ सामीन पर असर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक से असर लेने की तौफीक रहमत फरमाए। कुरान पाक का असर
ہماری پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ معلوم ہو کہ قرآن کا اثر ہم لوگوں کے قلوب پر، ہمارے اذہان پر، ہمارے معاشرات پر موجود ہے۔ اس سننے کا حاصل یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ھذا مکتوب رب العالمین، قرآن پاک رب العالمین کا مکتوب ہے، خط ہے بندوں کے نام، یعنی اہمیت سے امام غزالی نے لکھا ہے ھذا مکتوب ہے، قرآن پاک رب العالمین کا مکتوب خط ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے جب تمہارے کسی عزیز کا کوئی خط آتا ہے تو کس قدر انہماک سے تم اس کو پڑھتے ہو، جو بات نہیں سمجھ میں آتی دوسروں سے سمجھتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ دیکھو خط کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے باپ نے لڑکے لکھا ہو ہم کو نہ معلوم ہو سکے۔ اس کے حاشیے پر کیا لکھا ہے یہ بھی کہتا ہے پڑھانا، سرسری پڑھنے کو وہ نہیں گوارا کرتا۔ رب العالمین کا جب کلام ہے تو ہم کو بھی اسے پڑھنے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا جب یہ مکتوب ہے اس کی فکر ہونی چاہیے ہم کو، آپ کو، کہ اللہ نے اس میں کیا لکھ کے بھیجا ہے ہمارے پاس۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ بھائی تلاوت کا وقت الگ رکھو اور قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا وقت الگ، دو وقت رکھو۔ بہت عقیل میں فرمانے لگے تھے کہ دعوت کلام اللہ بغیر فہم معنی بھی موجب اجر و ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کہ تلاوت کلام اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ بیکار نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے، دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بغیر فہم معنی کے تلاوت قرآن مفید ہے یا نہیں ہے، موجب اجر و ثواب ہے یا نہیں ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر بغیر فہم معنی کے، بغیر معنی کے سمجھے ہوئے کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ اجر و ثواب دے گا۔ حدیث میں ہے کہ ہر حرف کا 10 نیکی کا ثواب ہے۔ اور حضور نے مثال دیا ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کیا کہ اس کا معنی کوئی سمجھتا ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ الف کہو گے تو 10 ثواب مل جائے گا، لام کہو گے تو 10، شیخ الحدیث صاحب نے میم کہو تو 30 نیکی مل جائے گی۔ اور شیخ الحدیث صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ الف جو کہتے ہیں اس میں بھی 3 حرف ہے، تو صرف الف کہنے سے 30 نیکی مل گئی، لام کہنے سے 30 نیکی ملے گی، میم کہنے سے 90 نیکی ہوگی۔ بغیر کوئی فرق سمجھا نہیں۔ تمام بڑے سے بڑے بخارات لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے مفسر بخارات مفسر، اللہ عالم کے مراد، اس کے اللہ ہی اس کے معنی کو جانتا ہے۔ الف لام میم یہاں جہل کا اقرار کر لیتا ہے ہر عالم، معلوم ہوا کہ جہل کا اقرار کرنا یہ بھی ایک علم ہے۔ اگر الف لام میم کو معلوم کرتا میں جانتا ہوں تو جہل جاہل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے جہل کو مان لینا یہ علم کی دلیل ہے، عالم ہے آپ۔ الف لام میم 30 نیکی 90 نیکی ملتی ہے، تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں مطلب تو اور بات ہے، لیکن دوستوں ضرور کچھ نہ کچھ فہم اور کچھ نہ کچھ سے معلومات رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے۔ الف لام میم اس کو آپ کہہ لیے کہ اللہ عالم میں برانی آپ نے اقرار کر لیا۔ سب سے پہلے قرآن نے علم کی نفی اور علم کی فراہی کو سکھایا ہے، یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے۔ ہر جگہ اپنے علم کا ادعا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ خود قرآن نے سکھا دیا کہ پہلے یہ کہو کہ اللہ مراد جانتا ہم نہیں جانتے۔ مہاراج الف لام میم اس کے معنی کیا ہے؟ ذالک کتاب، اتنا تو جانو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، زیادہ ضروری ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا علم اتنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تم مفہوم سمجھے، کوئی تھوڑا سا سمجھ لے کہ اس میں کیا ذکر ہے۔ سب کو مفسر ہونا ضروری نہیں ہے، شاعر ہونا ضروری نہیں ہے،
لیکن فرماتے تھے کہ میں کچھ نہ کچھ ان کا اثر ہونا چاہتا ہوں. حضرت خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا جو اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے جیل میں کیا، کتنی مشقتیں برداشت کی اس ملک کی آزادی کے لیے، کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہمارے علماء نے. اسیر مالٹا، مالٹے کے اسیر، غلامیوں کا اسے اسیر مالٹا. معلوم ہوا کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. مہاراج جب وہ جیل سے آئے تو اپنے شاگردوں کو جمع کیا. شاگردوں میں کون تھے؟ معاشرت احمد عثمانی، محمد احمد مدنی، تمام لوگ جمع کیا. کہا کہ مجھے جیل میں کچھ سمجھ میں آئے ہوں، اس کے متعلق کچھ اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ مجھ کو جیل کی تاریکیوں میں یہ سمجھ میں آیا کہ دو کام بہت ضروری ہیں. ایک تو قرآن پاک کی طرف توجہ، اس توجہ میں تلاوت بھی ہے، تفہیم بھی ہے، تشریح بھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ ہے، تلاوت بھی ہے اس میں، جیسے اس کی تشریح اور توضیح اور تعلیم یہ سب ہے تفصیل، اسی طریقے سے قرآن پاک کے توجہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اتر معاویہ 1 منٹ کتاب، اتر تلاوت کیجیے، یہاں نہیں کہا سمجھیے، نہیں نا، اترو صرف تلاوت کر. معلومات کی تلاوت بلا فہم معنی بھی موجب اجر و ثواب ہے، شیخ الہند نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں اتحاد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرنے، قرآن پاک سے تعلق نسبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے، یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے. یہ ہے، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور انشاءاللہ اس کے فیض و برکات سے ہم لوگ مالا مال ہوتے رہیں گے. تو آج جو پڑھا جا رہا ہے قرآن شریف ماشاءاللہ بہت ہی اثر ہوتا ہے. ایسا خود اثر لے کے پڑھتے ہیں تو دوسروں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ میں کہوں فہم کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل لگا کے پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق، خود ایسی تلاوت کرنے کی، تلاوت سننے کی. الحمدللہ یہیں سے پڑھ کر کے ہمارا پوتا گیا ہے اسامہ، بہت اچھا پڑھتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہاں پاپا گجرات میں پڑھا، گجرات میں نام تو آتے ہی رہتا ہے، کہاں سے پڑھ گیا ہے؟ گجرات سے پڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھا پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کل ختم ہوا ہے، سب لوگ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح طور سے پڑھنے کی ہم کو توفیق، تلاوت کی توفیق یہ بھی بڑی. تو شیخ الہند کا مطلب حضرت نے بھی فرمایا کہ اور معنی مطلب منع الگ ہے، تلاوت بھی اس میں داخل ہے. عام طور سے ذہن میں نہیں آئے گا تو ماشاء اللہ اس کو خاص طور سے کہتے تھے کہ نہ معنی مطلب ہے، تلاوت تو کرو. اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت سے اللہ خوش ہوتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس طرح کوئی مالک ہو، اس کی بادی غنا کرے، گانے والی ہو، فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ مالک اپنے مغنیہ کے کلام کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ کے تلاوت کرنے والے کا توجہ کرتے ہیں. ایک شاعر ہے، وہ بھی اپنے کلام کو سنتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرے کلام کو لوگ سن رہے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا کلام یا امام محمد احمد صاحب کا یا خواجہ صاحب کا جو پڑھے تو وہ خود شاعر بھی خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جب کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے. اس استحضار کی تلاوت سالوں سے فرما رہے تھے کہ اس استحضار سے تلاوت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تلاوت سے خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ بما تک ہے. امام محمد بن حنبل نے خواب دیکھا، اللہ رب العزت کو دیکھا،
فرمایا یا رب العالمین بما تقرب، میں آپ سے کس چیز سے تقرب حاصل کروں؟ تقرب میں قرب، میں کس چیز سے تقرب آپ کا حاصل کروں؟ فرمایا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو۔ انہوں نے پوچھا بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ گئے یا بلا سمجھے؟ فرمایا بے فہمی اور بلا فہمی، جیسے بھی تلاوت کرو قرب ہوگا۔ اور اس کی مثال میں یہی فرماتے تھے کہ دیکھو الف لام میم پڑھا جاتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں نہیں بدل سمجھا، یہی تھی بات صحیح تھی۔ جب الف لام میم سے 30 نیکی بولتی ہے تو پورا قرآن پڑھنے میں نیکی نہیں ملے گی۔ معلوم ہوا کہ بلا فہم معنی بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے موجب قرب الہی ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اس بنا پر جو حضرات یہاں تلاوت کرتے ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلکہ پورے آپ کو ایسی تلاوت کرنے کے توفیق اثر لیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بزرگ گئے ایک جنگل میں، وہاں کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کہا حاجی تلاوت فائن بوکا، تلاوت تو ہے بوکا کہاں ہے؟ گریا تعلیم ہے، یہ تلاوت ہے وہ آئن بوکا، بوکا کہاں ہے؟ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ معلوم رہتا ہے کہ کچھ یاد تو ہو ہی جاتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو سننے کی بھی توفیق عطا۔ آپ حضرات جو یہ سن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ارتباط ہے، یہ خصوصیت ہے ہندوستان کی، یہاں عوام کا ارتباط علماء سے ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ارتباط دوسرے ملکوں میں علماء عوام کا ارتباط نہیں ہے، کچھ طاقت نہیں ہے، کون کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، حرم میں آ کے سن لیا، کچھ سنا نہیں سنا، کہیں ایسا مجمع کسی ملک میں عرب میں نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ جو الحمدللہ یہ ہے تھوڑی سی رونق، بلکہ بہت، یہ علماء عوام کے ارتباط کا نتیجہ ہے۔ اب بھی جلسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیکار، مگر بیکار نہیں۔ الہ آباد میں کچھ تدین زیادہ سمجھا جاتا ہے، وہاں اصلاح المسلمین کے پہلے دن میں نے بیان کیا تھا، اصلاح المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے اس کو قائم کیا ہے، ان میں برابر جاتے تھے، عالمیہ وغیرہ سبھی جاتے تھے اس جلسے میں، اب بھی اس کا اثر ہے۔ عقائد کی اصلاح اس سے ہو گئی۔ یہاں سے جب حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب تشریف لائے، سب تیر پر میرا آئے تو جو وہاں کے منتظم تھے ان سے کہوایا، میرے ذریعے سے کہا ہے کہ اصل کام تو آپ نے کیا، جلسے والے تھے وہ، اصل کام تو آپ نے کیا ہے، ہم تو آ کر کے صرف بیج ڈالنے والوں میں سے ہیں، تھوڑی مدد۔ آپ نے زمین کو ہموار کیا تھا اس جلسے کی وجہ سے۔ مواعظ جو علماء کے ہوتے تھے، ماں ابوالوفا صاحب، ماں عبدالشکور صاحب، ماں قاضی صاحب، ماں طیب صاحب، ویسے ہمیں بھی شریک ہوئے ہیں، اب بند ہوا تو 80 بارہ پھر ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال کیا حضرت نے فرمایا، مجھ سے خود کروایا ان سے جو مسئلے لے رہے تھے کہ اصل کام تو عاموں سے ہوا ہے، فضا کو، دین کی فضا کو ہموار عام نے کیا ہے، ہم تو صرف بیج ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت نے بھی اس جلسے کو اقرار کیا کہ نہیں، جلسے کے نفع کو اقرار کیا، اپنی طرف منسوخ نہیں کیا کام کو الہ آباد کے، جب یہ دنیا منسوخ کرتی ہے حضرت کی طرف معلومیہ نے اقرار کیا یہ الہ آباد میں آنے کی وجہ سے دین کا ایک خاص ہوا ہے۔ یہ حضرت نے نہیں کہا کہ میری وجہ سے دین کا ہوا، یہ دیکھیے تواضع یہ کہتا ہے، یعنی کہ میں نے سب کچھ کہیں نہیں، میں کا تو لفظ ہی نہیں کرتے تھے، میں کا لفظ میں یہ نہیں کرتے تھے، یعنی انا نہیں ہے۔ کہا کہ یہ مجھ سے خود کروایا، کہا کہ اصل کام عام لوگوں کا ہے کہ فضا کو ہموار کیا تھا، عقائد درست ہو چکے تھے، اب آنے کے بعد حضرت نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر کام کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ ہر عالم کے اندر دائرہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہی صحیح کسی انداز سے بھی دین کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین وہ وجہ ہیں جو امت کو اللہ کی طرف بلائے، خیر امتی من دعا الی اللہ، کیا یہ حضور کی حدیث ہو سکتی ہے۔ خیار و امتی، عام طور سے یہ حدیث مشہور نہیں ہے، مولانا نہیں سنے ہوں گے۔ خیار و امتی من دعا الی اللہ، ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی مولانا جی حدیث
خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طرف بلاتے ہیں. کوئی ناچ گانے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی عیاشی فحاشی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی طرف بلا رہا ہے. اب کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو فضل حاصل ہے، فضل شرف حاصل ہے اللہ کے. خیر امت یہ حضور ہی فرما کرتے تھے. حدیث زیادہ مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث نہیں سنتے رہے ہوں گے. یہ خیر امتی من دعا الی اللہ. حکیم اکثر صاحب کہتے تھے کہ میں اس کو بطور تحفہ لے جا رہا ہوں اپنے ملک میں. جو مجھ سے خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وحبب عبادہ الیہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. بندہ اختیار کیے ہوئے مقبولیت کا کام اختیار کیے ہوئے، مقبولیت کا راستہ اختیار کیے ہوئے بندے. اب کوئی اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ مقبول ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یہ راستہ اللہ کے محبوب ہونے کا ہے. اور کیا اتباع سنت، اتباع سنت یہ بندے کے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. عالم کا کام یہ ہے کہ سنت کو پیش کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے، اللہ کے بندوں کو نبی سے ملائے، اللہ کے محبوب بنانے کا کام کرے. پیار امتی من ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ محبوب بنانے کا اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کام کے کرنے کی توفیق دے. ہم کو مبغوض کسی کا نہیں ہے، نہ اللہ سے محبوب بنانا ہے نہ لوگوں سے محبوب بنانا ہے. ہم کو تو محبوب بنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بنا کے لیے آئے، محبوبیت کو لے کے آئے تھے. خود محبوب تھے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم رحمۃ للعالمین بن کے بھیجے ہیں. ہم محبوب بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کا مکرم بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے ولی بنانے کے لیے آئے ہیں، دشمن بنانے کے لیے نہیں آئے. اس بنا پر معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ محبوبیت کا راستہ ہے. آج ہم دیکھیے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، اتنے نظر بھی آتے ہیں. محبوبیت کا راستہ ہم مسلمان چھوڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے ملک میں بھی وہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ کو یاد یہاں بھی ہے کہ رمضان آتا تھا، بے روزے کے وہ شرماتے تھے. اب کچھ ہے کچھ ہے، لیکن اب بھی ایسا نہیں ہے. ابھی معلوم ہوا اس کا اثر مجھ پر ہے کہ بغیر روزے کے آدمی رہ رہا ہے، آزادی سے رہتا ہے. جو چاہتا ہے کھا رہا ہے، جو چاہے پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کوئی اس کو بند نہیں. عربی ممالک کا یہ آتا ہے. پہلے اس پر ممانعت تھی، اسے نہ کرو. اب اس کی طرف سے افسوس کی بات ہے جو کفر کا ببر خیرت کچھ ہمارا مسلمان اس بنا پر یہ ارتباط جو ہمارا آپ کا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس کو باقی رکھے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ارتباط باہم علماء عوام کا ارتباط بہت بڑی چیز ہے. یہ مضمون میرے لڑکے نے بیان کیا تھا، باہر میں رہتا ہے، بہت بڑا کام یہی کر رہا ہے، دینی کام ہی کر رہا ہے، پورے ذمہ دار ہے پورے عرب کا. الحمد للہ عرب مجھے کہا ابا عرب میں جو دین نہیں ہے عوام میں تو علماء اور عوام کا ارتباط وہاں نہیں ہے. یہ کتنی عمدہ بات ہے. اسی پر میں تقریر کر رہا ہوں. اس کے کہنے ایک اپنے لڑکے کی بات پر کہ عرب میں علماء عوام میں ارتباط نہیں ہے. یہاں الحمدللہ ارتباط ہے. یہ دلیل یہ اس وجہ سے دین یہاں باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس ارتباط کو باقی رکھنے کی توفیق مرحمت کرے. یہ ارتباط رہے گا، کچھ ہے ویسے ہی آپ جمع ہوں گے، کچھ نہ کچھ مسئلہ معلوم ہو جائے گا. بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. اس طریقے سے جب ارتباط ہوتا ہے تو صرف علماء سے نہیں، باہم جو ارتباط ہو اس میں بھی کچھ دین کی باتیں آ جاتی ہیں. لباس ہے، ہاں تو اس سے لباس ہے، ہم لوگوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اس میں لباس میں بڑی ہی بے احتیاطی ہے. بہت لباس
پتلون کو پہنتے ہیں کھلا ہوا بالکل یہ ہے سب ناجائز ہے یہ ایسی چیزیں کرنا جو سطر عورت کے خلاف ہے. سطر عورت جیسے عورتوں کے لیے سطر عورت ہے وہ مردوں کے لیے سطر عورت ہے. وہ اعضاء جو عورت کے لیے آتے ہیں وہ مزید ان کے یہاں عورتوں کے لیے مزید ہے. یعنی اس میں تو مرد کمی اتفاق ہے یہاں سے یہاں تک یہاں تک اس بنا پر اس کا اعتراض نماز کیسے پڑھی جائے. ایسے کھڑے ہوتے ہیں سامنے جس کی وجہ سے کپڑا چاہے ہو لیکن بجائے سطر عورت کا احتیاط نہیں رہ جاتا. اس بنا پر ان چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ دین محمدی کو ہم قائم رکھنے کے ذریعہ بنے. ایک بزرگ تھے وہ تالاب میں کھڑے تھے بار بار یہی کہتے رہے دین محمدی قائم دائم. کسی بات کو سے کچھ چوک ہو گئی تھی تو انہوں نے سزا دیا ماشاء اللہ کھڑا دیا دین محمدی قائم دائم. اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے. فلاح اسی میں ہے. فلاح سے غور کیجیے جتنے حقوق عباد اس دن میں لکھے گئے ہیں بدلائے گئے ہیں کہیں کم ہے. حقوق عباد بھی ہیں. کسی کو اذیت نہیں بہت آدھا کی آزار نباشت کثیرہ با کثیر کارے کسی کی اذیت کے درد نہ ہو. 3 آدمی اگر ہوں تو 2 آدمی رازدارہ بات دوسرے نہیں کر سکتے کیونکہ اس تیسرے کو کلفت ہوگی ہے کہ یہ سب چیزیں. شریعت محمدیہ میں غیروں کے ساتھ بھی غیروں کی غیبت بھی ناجائز ہے. دیکھیے کتاب فقہ میں امام محمد نے لکھا ہے کہ اپنے نہیں جن کو ہم غیر سمجھتے ہیں ان کی غیبت جائز نہیں ہے. غیبت کی حرمت جیسے باہم مسلمانوں میں ہے کہ باہم دوسروں کے ساتھ غیبت نہیں کر سکتے. بدخواہی ان کی نہیں کر سکتے. غیبت نہیں کر سکتے بدخواہی کر سکتے ہیں بلکہ بدزنی بھی نہیں کر سکتے. غیبت کے لیے بدزنی ضروری ہے. غیبت کے حرام ہونے کے وجہ سے یہ ہوا کہ تجسس بھی نہیں کر سکتے اور سوء ظن بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے. ایسے سورہ حجرات پڑھی کیسے کیسے آداب اس کے اندر ہے. مجھ سے خود حضرت معاملہ صاحب نے کہا کہ سورہ حجرات کی تفصیل بیان کر دیجیے. سورہ حجرات میں کئی دن دیکھے آیا تھا لیکن نہیں بیان کر سکا. سورہ حجرات حضرت معاملہ صاحب نے کہا اس میں تمام لوگوں کے اصلاح کی جتنی چیزیں ہیں باہمی یا دوسروں کے ساتھ سب موجود ہیں. سوء ظن کہتے ہیں پہلے بدگمانی ہوتی ہے اس کے بعد تجسس ہوتا ہے پھر اس کے بعد غیبت ہوتی ہے. قرآن نے اس کی رعایت کیا ہے. سوء ظن نہ کرو. جب بدگمانی کرو گے تو اس بدگمانی کو تحقیق میں پہنچانے کے لیے تجسس کرو گے اور جب تجسس ہو جائے گا پھر غیبت ہو جائے گی. تو اس کبیرہ گناہ کے لیے 2 چیزیں پہلے آئیں گی. پہلے بدگمانی یہ ہے اور پھر بدگمانی کے بعد تھوڑا بدگمانی ہوئی اب ان سے اسے معلوم کریں گے مانا ایسے ہی ہے کہ نہیں ابھی ادھر کر کے اب اس کے بعد کیا ہوگا تحقیق کو پہنچا. اگر تحقیق کے بعد پہنچی پھر غیبت آ جائے گی. قرآن منع کرتا ہے. سوء ظنی سے منع کیا تجسس سے منع کیا اور غیبت کے بعد ہے لا یغتب بعضکم بعضا اس سے پہلے 2 چیزوں سے بھی قرآن نے منع کیا ہے. سوء ظن بدگمانی نہ کرو گے اور بدگمانی جب کرو گے تو تمہارا دل داعیہ ہوگا کہ تحقیق کو اس بات کو پہنچائیں. بدگمانی کے بعد یقین تو پہنچنا چاہے گا. جب بات یقین سے پہنچے گی پھر بل بات آ جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی کتنی رعایت ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا ہے کہ ان کو رسوا کرے گا. یہ بات اسے کہتے ہیں کوئی مرض ہے اس کے اندر لیکن تنہائی میں اس کو نہ کہو پسے پوچھ نہ کہو. اگر نہیں ہے وہ آئے تب یہ کیا ہے یہ تہمت ہے بہت ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان گناہوں سے لا یغتب بعضکم بعضا جیسے شراب پینے سے منع کیا ہے اسے غیبت کرنے سے بھی منع کیا ہے. لا یغتب نہیں کہتے گا ہے نہیں. لا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہے
غیبت یہ ہے کہ کوئی صحیح ہے آپ کے اندر وہ عیب ہے، بس یہ کچھ اس نے بیان کرے سامنے کے یار اس نے اگر اس کے اندر وہ عیب ہو تب بیان کرے تب بہتان ہے. یہ شریعت محمدیہ نے اخلاق کو سکھایا ہے، باہم معاشرت کو سکھایا ہے. معاشروہن بالمعروف، لوگوں کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرہ رکھو. اس کے اندر ترقی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر بدکاری نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بدگمانی نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ تمام شریعت مقدسہ نے تمام چیزوں سے روک دیا. تمام منافع جو تھے جیسے گناہ ہو سکتے تھے ان منافع کو بند کر دیا. منافع میں چورا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، اپنے دین کو سمجھنے کی ہم کو توفیق ہوتا ہے. بہرحال میں مضمون دوسرا بیان کرنے والا تھا، لیکن بہرحال یہ ان المتقین فی ظلال وعیون، یہ امام لوگ اکثر پڑھتے ہیں، اکثر یہ سورہ پڑھتے ہیں. ان کا سن کر کے ہم کو یاد ہو گئی. لیکن بادشاہ سنتا تھا آئے الہ آباد میں ایک بہت متقاری تھے، اس سورہ کو بہت پڑھتے تھے، اس رکوع کو بہت پڑھتے تھے. تو فرماتے تھے کہ دیکھو اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. اور ہری مولوی تھے، کہتے پڑھتا سمجھتا تھوڑی کہ وہ اس میں کیا مضمون ہے. پڑھتا تو ہے، اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. پتہ ہے شکایتی اس کو سمجھو. اس وجہ سے اس زمانے میں تھوڑا سا ہم کو یاد کیے تو ہم کبھی کبھی زیادت نہیں کبھی کبھی بیان بھی کر دیتے ہیں. یہ سورہ یہ ہے ان المتقین فی ظلال وعیون. میں اس وقت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزے کی غرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون. متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قرآن کا رہا ملے گا، بہت کچھ ملے گا. جو لگا یہ نہیں. شروع میں نے رمضان کے روزے کے فضائل کی لال قرآن کا رہا ہے تو اس لیے روزہ فرض کیا جائے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب میں سنا رہا ہوں کہ متقی ہونے کے بعد کیا کچھ ملے گا. اللہ کی زبان سنو ان المتقین فی ظلال وعیون. متقی ہو جاؤ گے تو تم نہیں یہ دولتیں ملے گی. یہ جو میں نے ٹھیک ہے میرے دل میں یہی بات آئی کہ ہم کہتے اب تک یہی آئے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. بھائی متقی ہو جائے گا تو ملے گا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ بہت یاد آ رہا ہے اس کے لیے. ان اللہ مع الذین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈریں گے جو محسن ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں. میں نے سنا کہ مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے امرت شریف، بہت زبردست اجل خلفاء میں سے وہی سمجھے جاتے ہیں. تو ان کا کہیں ٹیپ مجھے ملا، وہ اسی پہ تقریر کیا انہوں نے. صاف نہیں سمجھ آیا لیکن معلوم ہوا کہ اسی آیت پہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون کو کلام کیا انہوں نے. کہیں جگہ ان اللہ مع الذین، بہت زبردست. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اور جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں. نہیں صرف اتنے ہی نہیں ہیں، محسن یہ ہیں کہ جو اپنے اعمال میں سنت کی رعایت کرتے ہیں. یہ ان کا نقطہ ہے. میں نے اتنے ہی سمجھا اس تقریر سے، اس بات سے اتنے ہی سمجھا ہے. انہوں نے محسنون کا ترجمہ یہ کہا کہ تم محسن ہو نہیں سکتے اپنے اعمال میں جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرو گے. یہ ان کی تقریر کا خلاصہ میں نے سمجھا ہے. سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اتنا سمجھا میں نے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوامر کا امتثال کرنا اور نواہی سے بچنا، یہ ڈرنے کا مفہوم ہونا چاہیے، یہ نتیجہ ہونا چاہیے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اتقاء کسے کہتے ہیں؟ عوامی کا انتظار کرنا، نواحی سے استعمال کرنا. اور محسن کی ترجمہ یہ ہے کہ عمل. دیکھیے یہ سب اچھا ہے، اگر اس پر اچھا روغن ہو جائے تو اچھا ہو جائے کہ نہیں، کچھ اس کے اندر آ جائے گا. اس پر پراٹھا اگر نہ ہوتا ہے تو دیوار تو رہتی. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہماری کیسے چہرہ ملائی گئے ہیں، اس پراٹھے کی وجہ سے کیا اس کے اندر حسن آ گیا، اور آپ نے رنگ چڑھا دیا تو حسن پر حسن ہو گیا.
اسی طریقے سے عمل میں ہم کو ہونے چاہیے. تو فرض بھی ادا کر لو گے تو نماز تو ہو جائے گی. نماز مولوی کہہ دے گا کہ نماز ہو گئی، لیکن حسن کب آئے گا؟ جب سنت کی انہیں کی تکلیف پر سنا. حسن جب اسی صورت میں آئے گا تمہاری نمازوں میں جبکہ سنت کی رعایت ہو. کیسے نیت باندھی جائے. ہمارے ماں برادر جاتے تھے تو سب سے زیادہ نیت ہی پہ بات ہوتی ہے. اب ہم لوگ جیسے جیسے کر لیتے ہیں اپنے سے اڑ رہا ہے. اب ایسے یہ کیا طریقہ ہے؟ سنت سے نیت باندھنے ڈھنگ کیجیے. آپ لوگ ایسے بوڑھے ہو گئے ابھی سے نیت نہیں باندھ سکتے. ارے سب کو بڑے بڑے لوگوں کو کر دیا. پاکستان میں بہت بڑے عالم تھے، مجھ سے خود کہا کہ ان سے کہا نیت انہوں نے پکڑ لو ایسے باندھا. کہا یہ بھائی حنفی ندی ایسے بہت بڑے عالم، لیکن مولانا کے اندر واقعی فرقہ تھا. ہم نے کہا ہم حضرت سے خود ہم نے کہا حضرت ہم لوگ بھی بات سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن آپ کہہ دیتے ہیں ہم کہانی باتیں ڈر کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اصلے میرا یہی ہے. اب کیا میرا یہی ہے، لیکن ہم کہہ نہیں پاتے. آپ کہہ دیتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے سب بالکل. ہمارے یہاں مؤذن جو تھا جب مولانا آتے تھے مسجد ٹھہرتے تھے وہ مؤذن بھاگ جاتا تھا. کہاں گیا بھائی؟ بھاگ گیا. ہمارا سوال بھاگ گیا کیونکہ اس سنت پر اللہ پر جو کھینچا نے اللہ کو کہا. اس میں بہت بحث ہوتی ہے. مفتی صاحب کی بات کری، مفتی محمود صاحب کے یہاں وہ نفی کرتے تھے زور سے کرو اللہ اکبر اللہ جو کھینچو ہے. اور اس کے لیے امام حرم سے بات کر کے آئے تھے. دارالعلوم میں گئے، کہا کہ اگر اس طرح کوئی اذان کرے تو کرے ورنہ میں کروں گا. کل چاہیے میں کہا خود اذان دیا دوبارہ عمل بالمعروف نہیں منکر. اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی جزائے خیر. جس چیز کو لے کے اٹھے تھے اس میں کوئی کبھی آتے نہیں. وہ مؤذن تو پتہ ہی جاتا تھا کہیں وہ کہتے تھے کبھی ڈانٹتے نہیں تھے. یہ بھی اس کے لیے مانا خصوصی ہے. میں تو بہت رہا ہوں. ڈانٹتے نہیں تھے، بتلاتے تھے اس کو اس طرح کی. یہ سننے کا طریقہ یہ ہے. سچ کہتا ہوں میں مولانا ساتھ حج میں رہا ہوں. کتنا لازمی مزاج ہے. ہم لوگ رہتے تھے پسا رکھتے تھے، یہ رکھتے تھے، ہم لوگ رکھتے تھے. لیکن جب نہیں کوئی رہتا تھا تو خود رکھتے تھے. یہ نہیں کہ اب کوئی نہیں ہے تو جیسے جیسے وضو کر لے. نہیں، وہی پٹا رکھنا، وہی گلاس رکھنا، وہی لوٹا رکھنا، وہی منجن رکھنا، بالکل اسی طریقے سے خود وہ کام کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا، ہم لوگ ہیں دیکھا جیسا سب رکھ دیتے. مہاراج اللہ تعالیٰ نے مولانا کو واقعی ایک معیار بنایا تھا سنت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے اتباع کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق چلنے کی، رہنے کی توفیق بناتا ہے. محسنوں کا کلمہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں. روزے کا مقصد یہی کہ متقی بن جاؤ. جوڑ ہو گئے نہیں. والذین هم محسنون، جو محسن ہے. محسن مانے حسن کے طلبگار ہے. حسن کیسے آئے گا؟ سنت کی اتباع سے آئے گا. یہ مولانا کا عمل سری نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں، ہماری عبادات سنت کے مطابق ہوں. اس کی چیزیں بہت پیش کرتے تھے کیونکہ زیادہ ماشاء اللہ ہمارے علماء طلبہ ہی معلوم ہوتے ہیں. اس بنا ہم لوگوں کو بھی اس طریق کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مولانا اس بارے میں مجتہد تھے. مجدد نہیں کہتا میں، اس میں مجتہد تھے. ہمارے ماں شاہ رسول اللہ صاحب اخلاص کے بیان کے میں مجتہد تھے. مجدد نہیں کہتا میں. اس لیے معاملہ ہے صاحب اس معاملے میں مجتہد. حضرت کے دادا یہ سب زیادہ ذکر نہیں تھا جو معاملہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام مشاہد کی تعلیمات عمل کی توفیق دے. سنت کے مطابق زندگی گزارنا، سنت میں نماز پڑھنا. نماز کتنے لوگوں کی نماز کو درست کرایا ہمارا سب. السلام علیکم ہم لوگ کہتے السلام علیکم کہتے السلام علیکم کہیے، واضح کیجیے. السلام علیکم کیا ہے؟ اب دیکھیے ابھی کوئی ڈھونڈتا ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈتا. ہم لوگ کہتے السلام علیکم. کہا السلام علیکم صاف صاف کہیے. ہم لوگ بھی آتے تھے پڑھنے میں. ہم تو ان کے خادمی تھے.
اور چوائے انتظام ہم ہی کرتے تھے الحمدللہ. صبح آتی ہی صبح میں دوا کھاتا ہوں, دودھ کی ضرورت پڑتی ہے حضرت تیار سب ماننا ہو سکتا. بس اللہ تعالیٰ ان کی بھی مطابقت کی اللہ نے توفیق دیا, کیونکہ وہ دونوں بزرگوں کے آتے تھے. اب یہ بھی سن لیجیے, ماں شاہ حضرت ماں تھانوی کے بعد ماں برادر صاحب کہاں گئے, ماں عبد الغنی صاحب کے گئے, پھر ان کا انتقال ہوا. پھر ماں شاہ اللہ کا کیا ہے, اصلاح کے لیے آتے ہیں, صرف زیارت کے لیے نہیں. اور جب حضرت کا انتقال ہوا تو ماں محمد احمد صاحب کے آنے لگے. اس وجہ سے ہمارا بہت ساتھ رہا ہے کہ ماں شاہ اللہ صاحب ہے تب بھی ساتھ ہمیں خادم المشاعر, اور ماں محمد احمد صاحب بیچارے کا کچھ تھا ہی نہیں. ہمارا مدرسہ, ہمارا گھر, ہمارا کپڑا, سب کچھ. بہرحال ان کی عجیب و غریب شان ہے ہمارے بزرگوں کی. ہمارے ماں محمد احمد صاحب کی عجیب شان, اپنے کو بٹائے ہوئے اگر وہ فلائے. مولانا ابراہیم سامنے ایسے رہتے تھے جیسے ایک بچہ رہتا ہے. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ مولانا شیخ ہیں کہ ماں ابراہیم کا شیخ ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے کون ہے. کیونکہ اللہ کے لیے آتے تھے, وہ بھی اللہ کے لیے آتے تھے, اور یہ بھی اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتے تھے. اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ برداشت کے, ایک معمولی چھوٹی ملازمت کے لیے کس کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں, معمولی ملازمت. اور اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی جنت کے لیے اگر کسی کے سامنے تم جھوک جاؤ تو تمہارا گھاٹا نہیں ہے, بڑھو گے آگے. آج ہمارے ممالک اسلامیت کوئی بات نہیں, اس کا کوئی تصور ہی ہے نہیں. یہی سکھایا جاتا ہے کسی کے سامنے نہ جھوکو. توحید ہے یہ, توحید یہ کسی کے سامنے جھوکو نہیں. توحید ان کے یہاں توحید یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص پر عمل کی توفیق دے. واحد ہم لوگ الحمدللہ واحد ہیں. ہمارے ماں شاہ اللہ صاحب آتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم منع کرو بھائی, منع کرو, یہ کیوں میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ مسجد ہے. ہم نے جا کہا بھائی آپ کھڑے نہ ہوا کیجیے, حضرت کو تکلیف ہوتی ہے. پھر کہا دیکھو بھائی مولانا, ہم لوگ سرکاری ملازم رہ چکے ہیں, زندگی بھر آفیسر آئے تو اسے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مولانا آتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں. حضرت بھی چپ ہو گئے, ہم لوگ بھی چپ ہو گئے. توحید بالکل اپنے جوتا بھی سیدھے نہیں کرنے دیتے. توحید خالص یہ اللہ کی جگہ ہے, اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے. وہاں کوئی یہ ہمارے موحد صحیح مانا گیا. موحد توحید سب سے بڑا مقام ہے, اسی کے لیے سب دوڑ دھوپ ہے کہ توحید خالص آ جائے. واحد اللہ بندہ توحید راس الطاعت, اللہ کی توحید اختیار کرو. یہ راس الطاعت یہ ہے. اگر توحید نہیں ہے, ریا کا کوئی, ریا بھی شرک ہے. ان یسیر ریا شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. اس بنا پر اپنے اعمال کو شرک سے اور ریا سے بچانا اور خالص اللہ تعالیٰ کو مقصود اور محبوب بنانا, یہ ہے دین, یہ ہے طریق, یہ ہے تصوف, یہ ہے سلوک. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ ہم کو ریا سے, شرک سے, عجب سے, طلب علم سے, ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں عامی بھی آ سکتے ہیں, عالم بھی آ سکتے ہیں, سالم بھی آ سکتے ہیں, سب کے اندر یہ امراض رہ سکتے ہیں. ان امراض کو دور کرنا ہمارے لیے فرائض میں سے ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو دین اختیار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص, ان کو نبی مانا, معبود نہیں مانا, معبود نہیں مانا. معبود سے اللہ کے قسم نہیں ہے. اس بنا پر ہمارے اندر بھی وہی طریق توحید کا آنا چاہیے. بدعات سے نفرت ہونا چاہیے, نمازوں میں اخلاص ہونا چاہیے, سنت کی اتباع ہونی چاہیے. دوستو یہ ہے طریق. اللہ ہم سب کو
اس طریقے محکم پر اور طریقے نبوی پر قائم رہنے کی توفیق دے، پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہم لوگوں کو صحیح معنی میں موحدین بنا دے، متبع سنت بنا دے، طریقہ شرعی بنا دے، اور طریق پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔